ان للہ و ان الیہ راجعون پاکستان حیا عزت احترام شرم هر څه ختم شو. پہله تاسو دا ویډیو وګورئ دی نه بس په دې باندې غپ لګو. دا ویډیو تاسو وګورئ، ویډیو لګو اوږده ده، خو ځان پې پوه کړئ چې کم ظلم او کم بربریت په دې پاکستان کې روان دی. دا خبره یو واورئ چې دا نن دی سره شوي دي، دې نه مخکې خلکو سره شوي دي، دا سبا ستاسو په کور باندې را روان دي، ستاسو خویندو میندو سره همدا کار شروع دی. خو پکې دا ده که تاسو د حق دپاره یا د خپل د حیا د عزت بچ کولو دپاره ووتئ یا هم اواز اوچت کو، نو تاسو سره به دا چل کېږي. اوس تاسو دا پریس کانفرنس چې دی د دې ښځې مکمل ډیټیل دی په دې کې، دا تاسو واورئ. نازیبا حالت میں اس کی ویڈیو بناتے رہے ہیں، استری گرم کر کے اس کو جلاتے رہے ہیں، دروازہ توڑنے کی کوشش کی ہے، اس کو اٹھاؤ، اس کے بچوں کو اٹھاؤ، ساتھ لے چلو، ڈنڈوں سے مارا، کسی کے بازو توڑا، کسی کی فنگر توڑی ہے. میرے ننگے پاؤں تھے، یہ میرے پاؤں پہ جو ان کا ہیڈ تھا ان کو میں پہچانتی ہوں، انہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا. چند سیکنڈ کے لیے وہ فیس صاف کرنے کے لیے ماسک اتارتے ہیں. 11 اکتوبر رات 9 بجے کا واقعہ ہے. ہمارے گھر میں 25 سے 30 لوگ جو سول کپڑوں میں تھے، سب کے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے، نامعلوم افراد، وہ ہمارے گھر میں آئے ہیں. 2 ان کے پاس 4x4 گاڑیاں تھی، ایک لینڈ کروزر تھی، 3 ہونڈا سویٹ گاڑیاں تھی. آتے ہی انہوں نے ہمارے ملازمین سے موبائل چھینے، ان کو زمین پہ لٹا کے لوہے کے پائپوں کے ساتھ اور ڈنڈوں کے ساتھ مارتے پیٹتے رہے ہیں اور یہ پوچھتے رہے ہیں کہ چودھری اجاز صاحب کہاں ہیں اور حاجی امتیاز صاحب کدھر ہیں. انہوں نے کہا کہ چودھری اجاز صاحب تو گھر پہ نہیں ہیں، وہ کہیں کام کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور حاجی امتیاز صاحب جو ہے نا وہ کافی ٹائم سے ادھر نہیں آ جا رہے. پھر انہوں نے جو ہے ملازمین سے پوچھا کہ گھر میں اور کون ہے. انہوں نے کہا کہ گھر میں چودھری صاحب کی فیملی ہے، وائف ہے، بچے ہیں. 8 سے 10 لوگ جو ہے نا، یہ ڈھل فلور پہ ہماری رہائش ہے، فیملی پوشن ہے، وہاں پہ گئے ہیں. ملازمین کو مار پیٹ کر کے اوپر لے کے گئے ہیں زبردستی. ہمارے ایک ملازم کو میرے بیڈ روم کے 7 والے روم میں لٹا کے نازیبا حالت میں اس کی ویڈیو بناتے رہے ہیں، استری گرم کر کے اس کو جلاتے رہے ہیں. پھر اس کو کہتے رہے ہیں کہ جاؤ جا کے باجی کے روم میں دروازہ اوپن کرواؤ. اس نے کہا کہ میں اس گھر میں پرانا ملازم ہوں، ان کا ایک وفادار بندہ ہوں، آپ مجھے جان سے مار دیں، لیکن وہ میری ماں ہے، میری بہن ہے، میں اس حالت میں نہیں جا سکتا ان کے سامنے. اس کو پریشان کرتے رہے ہیں کہ اس کو پکڑ لیں. پھر اس کو کہتے رہے ہیں، اس کی 6 بچے ہیں، اس کی وائف کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہی ہمارے گھر میں رہتے ہیں. اس کی جوان بیٹی ہیں 3. اس کو کہتے رہے ہیں جی ہم نیچے سے تمہاری بیٹیوں کو بلا کے تمہارے سامنے کھڑا کریں گے. اس نے کہا کہ میرے بچوں کے سامنے تذلیل نہ کریں، آپ مجھے بہتر ہے کہ آپ مجھے گولی مار دیں. اس کو باہر نکالا انہوں نے. پھر یہ زبردستی میرے روم میں جا کے، میں نے اندر سے دروازہ لاک کیا ہوا تھا، یہ میرے روم میں گئے ہیں، جا کے انہوں نے زور زور سے پاؤں مارنے شروع کر دیے دروازے کو، دروازہ توڑنے کی کوشش کی ہے. میرا 11 ماہ کا بیٹا ہے، 9 سال کی ایک بیٹی ہے، یہ سوئے ہوئے ہیں. میں نے جلدی سے دروازہ کھولا ہے کہ پتہ نہیں یا اللہ ہمارے گھر میں کیا ہو گیا، ایک دم سے کربلا آ گئی ہے، اتنا شور شرابہ اچانک سے، جبکہ میرے ہسبینڈ گھر پہ نہیں ہیں. تو انہوں نے میرے بچی کو 11 ماہ جو 9 سال کی بیٹی ہے، اس کو گھٹنے سے پکڑ کے گھسیٹا ہے، اٹھایا ہے، اور میرے ہسبینڈ کی پکچر دکھائی ہے جو کہ روم میں پڑی ہوئی تھی کہ یہ تمہارے کیا ہیں. اس نے کہا کہ میرے بابا ہیں. بابا کدھر ہیں؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، وہ گھر پہ نہیں ہے. میری بچی کو گھسیٹ کے بیڈ سے نیچے اتارا ہے. یہ 11 ماہ کا میرا بیٹا ہے، اس کو سوئے ہو کے بازو سے پکڑ کے گھسیٹا ہے اٹھا کے، اور مجھے زبردستی گھسیٹ کے سیڑھیوں سے نیچے لے کے آئے ہیں تھرڈ فلور سے. میرے سر پہ چادر نہیں تھی، میرے پاؤں پہ جوتا نہیں تھا.
اور انہوں نے لا کے مجھے میرے ہسبینڈ کے آفس میں رکھ دیا، بٹھا دیا وہاں پہ، اور میرے بچوں کو اسی روم میں بند کر دیا لابی میں۔ میرے بچے اس طرف روتے رہے ہیں، چیختے رہے ہیں۔ میں وہاں پہ بیٹھی تھی آفس میں، میرے ننگے پاؤں تھے، یہ میرے پاؤں پہ جو ان کا ہیڈ تھا ان کو میں پہچانتی ہوں، انہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا، چند سیکنڈ کے لیے وہ فیس صاف کرنے کے لیے ماسک اتارتے ہیں، میں ان کو پہچانتی ہوں فیس سے۔ اس بندے نے کیا کیا کہ شوز پہنے ہوئے تھے، میرے پاؤں پہ وہ وزن ڈال کے کھڑا ہو گیا اور مجھے پوچھتا رہا کہ اپنے ہسبینڈ کو کال کرو، اپنے نمبر سے وہ بلاؤ۔ میرے نمبر سے میرے ہسبینڈ کے جتنے بھی نمبر تھے سب پہ کال کی ہے۔ میرے ہسبینڈ کسی آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے تھے جہاں پہ کوئی سگنل پرابلم تھی، ان کا نیٹ کام نہیں، موبائل کام نہیں کر رہا تھا۔ انہوں نے جتنے بھی نمبر تھے سب پہ کال کی ہیں، نمبر بن جا رہا تھا۔ یہ مجھے کہتے رہے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہیں پتہ ہے کہ چودھری صاحب کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں ایک ہاؤس وائف ہوں، ان کی سوشل لائف ہے، مجھے نہیں پتا کہ چودھری صاحب کہاں گئے ہیں، ان کو ہزاروں دن میں کام ہوتے ہیں، ہزاروں لوگوں سے انہوں نے ملنا ہوتا ہے، تو ہر کام وہ مجھے بتا کے نہیں کرتے ہیں، نہ مجھے بتاتے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں۔ میں نے کبھی ان کی لائف میں انٹرفیئر نہیں کیا، مجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے تشدد کیا، مجھے گندی گالی گلوچ کی میرے ساتھ، اور مجھے تو شرم آ رہی ہے، میں بتا نہیں سکتی ہوں آپ بہن بھائیوں کو کہ انہوں نے جو میرے ساتھ سلوک کیا، جو بدتمیزی میرے ساتھ کی، جو انہوں نے لینگویج یوز کی میرے ساتھ۔ پھر ان کا جو ہیڈ تھا وہ کہنے لگا کہ اس کو اٹھاؤ، اس کے بچوں کو اٹھاؤ، ساتھ لے چلو۔ میں نے کہا دیکھیں اگر آپ لوگوں نے مجھے لے کے جانا ہے تو بے شک لے جائیں، لیکن میرے بچے چھوڑ دیں، میرے بچے معصوم ہیں، 11 ماہ کا بیٹا، 9 سال کی بیٹی ہے، بہت چھوٹے بچے ہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، میرے بچوں کو مت لے کے جائیں۔ میں نے بڑی جو ہے نا منتیں کی، فریاد کی ان سے۔ کچھ لوگ ان میں جو تھے بہت اچھے بندے تھے، انہوں نے بہت جو ہے نا اچھا میرے ساتھ سلوک کیا۔ میں نہیں یہ کہتی کہ سارے بندے برے تھے، لیکن جو 3 بندے تھے انہوں نے بہت ہی بدترین سلوک کیا میرے ساتھ، مجھے شرم آ رہی ہے، میں بیان نہیں کر سکتی ہوں۔ پھر ہمارے ملازمین کو ڈنڈوں سے مارا، کسی کے بازو توڑا، کسی کی فنگر توڑی ہے، کسی کو استری گرم کر کے جلایا گیا ہے، جس کی میرے پاس ویڈیو اور فوٹوز موجود ہیں۔ میں ایک ہاؤس وائف ہوں، میرا سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں بھائی، اور میں اس دن کی اتنے صدمے میں تھی کہ میں ہاسپٹل میں 2 دن ایڈمٹ رہی ہوں۔ ہمارے گھر میں جو اس دن واقعہ ہوا ہے کہ وہ 9 بجے آئے، 1 بجے تک مسلسل 4 گھنٹے وہ ہمیں ٹارچر کرتے رہے ہیں، تشدد کرتے رہے ہیں، اور جب وہ چلے گئے ہیں اسی روم میں آپ دیکھ سکتے تھے اس دن فوٹوز میں کہ اتنی حالت بگڑی ہوئی تھی، سامان ادھر ادھر پھینکا ہوا تھا، یہاں پہ نیچے ان کا بلڈ گرا ہوا تھا ملازمین کا، یہ بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں کبھی ایک کو پانی پلا رہی ہوں، کبھی دوسرے کو پلا رہی ہوں، مجھے نہ میرے بچوں کی ہوش ہے، نہ خود کی ہوش ہے، نہ ان کا۔ میں نے آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنی ہے کہ دیکھیں ہم ایک پورا من شہری ہیں، ہم پاکستانی ہیں، کوئی آؤٹ آف کنٹری سے تو ہم لوگ نہیں آئے، ہمارا بھی اس ملک میں حق ہے۔ اگر ان لوگوں نے ظلم ہی کرنا ہے تو یہ سیاست کے نام پہ ظلم مت کریں ہم لوگوں پہ۔ اگر انہوں نے تشدد کرنا ہے تو تشدد کرنے کے اور بہت سارے طریقے ہیں، کسی اور طریقے سے تشدد کر لیں، اس طرح تو مت کریں۔ مجھے تو بڑی شرم آ رہی ہے اس دن سے۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا جو واقعہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، میرے بچوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے، مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے، تو یقین کریں کہ مجھے تو شرم آتی ہے کہ میں جو ہے نا دیکھیں یہ بھی سب ماں بہنوں والے ہیں، بیٹیوں والے ہیں۔ اگر یہ سوچیں کہ جس گھر میں ہم جا رہے ہیں چار دیواری تقدس کو پامال کر رہے ہیں، پہلے اپنی ماں کو، بہن کو، بیٹیوں کو مد نظر رکھیں اور یہ سوچیں کہ ہمارے گھر میں بھی عورتیں ہیں۔ میں اس دن کی جو ہے نا بہت اپنے اندر گلٹی فیل کرتی ہوں، اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو یہ بتایا کہ وہ جو ہے نا ہمیں جان سے مارنے کی دھمکی دے کے گئے ہیں، اور یہ بھی کہہ کے گئے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے باہر بتایا کسی کو یا باہر نکلی تو ہم کل پھر آئیں گے، اس سے بھی برا حشر کریں گے۔ تو
जो है ना मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप 15 पे कॉल करें। 15 पे हमने कॉल की है। मैं थाने गई हूँ 4 बजे। थाने में भी कोई बंदा जो है ना नहीं सुन रहा हमारी बात। मैंने कहा कि इस तरह नामालूम अफराद आए हैं, इस तरह हमारे साथ ज्यादती हुई है। वो सुनने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं जी हम भी मजबूर हैं, आपको पता है वो कौन बंदे थे। मैंने कहा अगर मुझे पता होता तो मैंने क्यों आना था आप लोगों के पास। वो कहते हैं जी हमें भी नहीं पता कि कौन लोग थे। बहरहाल जो है कल को यही बंदे हमें कहेंगे कि जो है हम आपके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा दे देंगे, तो कल को यही बंदे हमें आपको ले जाएंगे हमसे, तो हम भी मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है, अगर देखें हमारे साथ कोई जुल्म ज्यादती होती है तो हम क्या करते हैं कि थाने जाएंगे, थाने अदालत में जाएंगे, अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। अदालत में हम लोग नहीं जा सकते हैं, हम लोग थाने में नहीं जा सकते, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। अगर हम हमारे साथ कोई ज्यादती कर रहे हैं तो हम किसको पुकारेंगे भाई, किसका क्या आवाज अपनी पहुंचाएंगे। थाने वाले नहीं सुनते हैं, अदालतें वाले नहीं सुनते हैं। तो मैंने कहा फिर अल्लाह ही हाफिज है हमारे मुल्क का, तो और हम माँ बहनों बेटियों का तो फिर अल्लाह हाफिज है। कल क्या हुआ? मैंने बड़ी मिन्नतें करके वहां पे एप्लीकेशन दी अपनी, जबकि वो नहीं ले रहे थे। एप्लीकेशन दे के हम लोग घर आ गए हैं। कल का वाकया जो हुआ है। और कल जो हुआ है उस दिन से 11 अक्टूबर से लेके आज के दिन तक कंटिन्यूसली वो कभी सुबह आ जाते हैं, कभी शाम को आ जाते हैं। जी हम सीडीए के बंदे हैं, हम जो है ना हमें ऑर्डर है, हम जो है ना घर की तोड़ फोड़ करने आए हैं। कभी आगे डेस्क उठा के ले जाते हैं, कभी चेयर्स उठा के ले जाते हैं, कभी फैमिली को हरासा करते हैं, कभी पिक्चरें बनाते हैं आके। कल मैं घर पे नहीं थी, रात को 6 बजे आए हैं वो हैवी मशीनरी लेके। उन्होंने काफी आके आप देख सकते हैं काफी तोड़ फोड़ की है घर की। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपके पास कोई ऑर्डर है बताएं, यहाँ कोई नोटिस है, हमें नोटिस दें पहले। वो कहते हैं जी नोटिस नहीं है हमारे पास। मैंने कहा फिर आप किस बेस पे घर पे आ गए हैं। कहते हैं जी हमें ऊपर से ऑर्डर है, हम तो मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते मैडम। जबकि इस जगह पे आप देखें कि सुबह के टाइम इतने लोग बुजुर्ग लोग आते हैं वॉकिंग के लिए, लोग पार्किंग एरिया लोग अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं, लोगों के बच्चे खेल कूद करते हैं आके यहाँ पे। अगर इनके पास नोटिस नहीं था तो ये किस तरह हमारे घर में आए हैं। नोटिस नहीं दिया इन्होंने तो ये किस तरह घुसे हैं हमारे घर पे, कोई परमिशन नहीं है इनके पास। और हमने ये भी बताया कि हमारे पास एनओसी है, कागजात दिखाए हैं उनको, उन्होंने किसी बात को नहीं सुना भाई। دا پریس کانفرنس تاسو کمپلیټ واورېدو نو دا حل روان دی. الله دې بس زمونږ د عزتونو، زمونږ د فیملی، زمونږ د خاندانونو، زمونږ د خویندو میندو عزتونه وساتي. پاکستان کې کم شیز روان دی، ادارې جوړې شوي څه دپاره دي او کوي څه. الله پاک دې چې دی دا څوک چې دا کار کوي او د چا په حکم کیږي، تاسو یو دعا دا وکئ، لاس اوچت کئ، یا الله پاکه ته د دوی کورونه همداسې کې چې څنګه دی د نورو سره کوي. یا الله پاکه ته دوی په دنیا کې او په آخرت کې وشرم. آخرت کې خاص هم شرمېدلی دي که په دنیا کې ځکه وشرمې چې خلکو ته وښیي، څنګه چې فرعون خو دې تباه او برباد کو، خلکو ته وښیو او اوسه پورې چې دې ډانچۍ پرته ده او نمونه پرته ده او خلکو ته د عبرت نشان دی. یا الله پاکه دینا چې دی یو د عبرت نشان جوړ کا. آمین. تاسو یو دا ویډیو خپل مرګرو سره شیر کړئ. شکریہ، مننه.